اس لیے ربیع الاول کی مناسبت سے جب بھی بات کریں یا سنیں یا کسی مجلس کا انعقاد کریں یا کسی تقریب کا اہتمام کریں تو اس میں اصل بات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آخری محبوب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتائی ہے۔ اگر ہم ان کے عطا کردہ مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم ان سے وابستہ ہیں، اور اگر ہم ان کے عطا کردہ مشن کے بارے میں بالکل الگ ہو چکے ہیں، نظر انداز کر دیا ہے، تو ہماری ان سے وابستگی مشکوک ہے۔ ہم اپنی زبان سے آقائے رحمت کی عظمتیں جتنی بھی بیان کریں، ہمارا بیان ہمیشہ نیچے ہی رہے گا، ان کی عظمتیں ہمارے بیان سے بہت بلند ہیں۔ ہماری گفتگو، ہمارا علم، ہماری حکمت، ہماری دانائی، ہمارے مبالغے، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی اور اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے اس سے بہت بہت اور بہت نیچے رہے گا۔ لیکن وہ چیز جو ہمیں اصل فائدہ دینے والی ہے، جس سے اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی خوش ہونے والے ہیں، وہ ہے اس مشن کو آگے بڑھانا، اس بات کو آگے بڑھانا، اس کام کو آگے بڑھانا، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا حاصل، اپنے شب و روز کا مرکز اور محور بنا لیا تھا، اور وہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ ہر جگہ پر اس کی عظمت، اس کی کتاب کی عظمت، اس کی ہدایات کی عظمت، اس کے نظام کی عظمت، اس کے احکام کی عظمت اور اس کی حکمتیں لوگوں کو بتانا، یہی اصل کام ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو یقیناً وابستگی کے دعوے صرف زبانی دعوے ہو کے رہ جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے اعمال کی خبر بھی خوب رکھتا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا واقعی ہم یہ کام کر رہے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جو کام اللہ نے اپنے رسول کے سپرد کیا اور اللہ کے رسول نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم میں سے ہر فرد کو خود اپنے آپ سے کرنا ہے۔ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، لیکن آپ کو گواہ بنا کر، اور ہم سب مشترک طور پر اپنے اپنے انداز میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ سوال کیسے کیا جائے؟ ذرا چند لمحے اس پر غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کھانے کے اہتمام کے بعد اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ لوگوں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور جان لو کہ ہماری زندگی اس دنیا کے بعد بھی آنے والی زندگی ہے، اور اس پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور اس کی کچھ باتیں ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے دعوت کا آغاز کیا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا آغاز اپنے خاندان سے کیا۔ اپنے آپ سے ہم سوال کر لیتے ہیں، کیا ہم نے اپنے خاندان والوں کو اللہ کی باتیں بتانے کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو اکثر و بیشتر کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر اکٹھا کرتے، کبھی انفرادی طور پر کسی خاتون سے بات کرتے، اور ان کے سامنے بھی یہی پیغام رکھتے، اللہ کی بات بتانا، اللہ کے حکموں کی تفصیل بتانا، اللہ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں وضاحتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرنا۔ اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے یہ پیغام پیش کیا۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا کبھی زندگی میں کوئی موقع ملا کہ ہم بھی اپنے اہل خانہ کو لے کے بیٹھے ہوں، اپنی بیوی کو سمجھایا ہو کہ بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، یہ کام جائز ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، اس میں حلال ہے، اس میں حرام ہے، یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔
اگر ایسا کام کر رہے ہیں اور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر بجا لانا چاہیے. اگر نہیں کیا تو ہم اللہ کے رسول کے مشن کو آگے نہیں بڑھا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں سے بچوں کو بعض اوقات جمع کرتے اور انہیں یہی تعلیم دیتے, اللہ کی باتیں بتاتے. ہم اپنے آپ سے سوال کر لیں, کیا ہم نے کبھی اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے, اللہ اور رسول کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے انہیں کچھ ایسا اہتمام کیا جائے؟ کبھی کسی گھڑی کسی لمحے ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں بیان کی جائیں, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھی جائے, اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند بیان کی جائے. اگر ایسا اہتمام ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کے رسول کے مشن کو ہم آگے نہیں بڑھا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دوستوں میں اللہ کی بڑائی بیان کی. دوستوں کی دوستی بھی برقرار رہی, لیکن دوستی میں سب سے بنیادی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوستوں کو آنے والے خطرات سے محفوظ رکھا جائے, دوستوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے, دوستوں کی بھلائی کے بارے میں سوچا جائے, ان کے فیوچر کو, ان کے مستقبل کو بہتر بنایا جائے. اگر دوستی ہے تو پھر ان کی خیر خواہی کے بارے میں سوچا جائے. اور رسول اللہ کے نزدیک سب سے بہتر خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں اللہ کی باتیں بتائی جائیں, جس سے ان کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. دوستوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی باتیں بتائیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہم نے کبھی اس بات کا اہتمام کیا کہ جو ہمارے رفقا ہیں, ہمارے کلیگز ہیں, ہمارے دوست اور احباب ہیں, جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, ان کے ساتھ کبھی ہم نے اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں کی اور سوچا ان کے ساتھ مل کر کہ جناب اللہ کو یہ بات پسند ہے اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ہم اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش اور راضی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا, اور اکثر مقامات پر ہم ایسا نہیں کرتے, کب نہیں کرتے؟ سوال اپنے آپ سے کیجئے. اور ہم سب سوچتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے, کاروبار کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, اور اس کاروبار یا کام یا ملازمت کے دوران وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے, ایسا قدم جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. کیا ہم اس موقع پر اسے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے؟ دوستی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر میرا دوست آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے اور اسے خبر نہیں ہو رہی کہ آگے آگ ہے, تو میں فوراً اسے خبردار کروں, اس کو دامن سے پکڑوں, اس کو ہاتھ سے پکڑوں اور کہوں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو, گڑھا ہے آگ کا جس میں تم گر رہے ہو, نقصان ہو جائے گا اس سے. اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہیں. اور اگر ایسا نہیں کر رہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب دوست کو بتاؤں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ناراض ہو جائے گا, ہماری دوستی میں فرق آ جائے گا, کل تک ہم اکٹھے تھے تو آج وہ کہیں روٹھ نہ جائے ہم سے, چلو چھوڑو, وہ اپنے گھر میں آزاد, میں اپنے گھر میں آزاد, سلام دعا باقی ہے, دوستی باقی ہے, کھانا پینا جائز ہے, ٹھیک ہے, باقی ہے, لیکن اس خام خواہ کے پھڈے میں ہمیں کیا ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے, ناراضگی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟